تاریخی اعتبار سے اس کائنات میں بہت سے ایسے راز موجود ہیں جنہیں جان کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایک بار انسانی سوچ یہ خواہش ضرور کرتی ہے کہ کاش انسان نے یہ حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا۔ ناظرین، ایک ایسی ہی دلچسپ تاریخ سے آپ کو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ فرانس کے شمال مغربی ساحل پر برٹنی کے جنوب میں یورپ میں ایک انتہائی پر اسرار مقام ہے۔ یہاں سمندر کے کنارے ایک کرناک نامی گاؤں موجود ہے جہاں میگالیتھک پتھر رکھے گئے ہیں۔ ان پتھروں کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے۔ ان پتھروں کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ یہ پتھر 2 میل لمبی قطاروں میں رکھے گئے ہیں۔ کارنک نامی پتھر اسی گاؤں کی مقامی چٹانوں سے تراشے گئے ہیں۔ 2500 قبل مسیح کے درمیان ان پتھروں کو چٹانوں سے تراش کر بنایا گیا۔ ان میں سب سے کم وزنی پتھر بھی 50 ٹن کا ضرور ہوتا ہے۔ یہاں بات صرف ان پتھروں کی نہیں ہے۔ یہاں کے ماضی کے افسانوں میں سے ایک مشہور افسانہ یہ ہے کہ کارنک پتھروں کو کسی عام انسان نے نہیں بلکہ ان پتھروں کو جنات نے پھیلایا ہے۔ ان پتھروں کو دیکھ کر ایک دفعہ یہ لگتا ہے کہ آخر اتنے وزنی میگالیتھس کا حقیقی مقصد کیا ہوگا، اور یہاں کے مقامی لوگوں نے آخر کس وجہ سے ان بڑے پتھروں کو یہاں منتقل کیا ہوگا۔ ان ہزاروں بڑے بڑے پتھروں کو انتہائی دلچسپ انداز سے ایسی ترتیب میں رکھا گیا ہے کہ ایک بالکل سیدھی لکیر کھینچی جائے تو ان پتھروں کو آپس میں یہ لکیر بآسانی ملا سکتی ہے۔ یعنی یہ پتھر بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح انتہائی توجہ سے ایک ترتیب میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ انہیں زمین کے اوپر سے دیکھیں تو یہ ایک مثلث بھی بناتے ہیں۔ اس افسانے کی اصل حقیقت یہ ہے، پنڈر ایک قدیم یونانی شاعر تھا۔ اس نے یہاں پر موجود ہائپربوریا نامی ایک سرزمین کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں ہائپربوریا واحد وہ زمین ہے جہاں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ اپولو ہر 20 سال گزرنے کے بعد ہائپربوریا کا دورہ کیا کرتا تھا اور یہاں کچھ دیر رہنے کے بعد یونانی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے واپس چلا جاتا تھا کہ اب مجھے جانا ہے اور جا کر کچھ دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہاں سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے۔ جب لوگ اس سے یہ پوچھتے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور کسے بتانا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، تو وہ جواب دیتا کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں سے شمال کی ہوا آتی ہے۔ یہ زمین کسی دوسری مخلوق نے آباد کر رکھی ہے اور اس سرزمین کو ہائپربورین کہا جاتا ہے۔ یہاں کی قصے کہانیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کارنک کو جنات پھیلاتے ہیں، اور ان دیو ہیکل پتھروں کو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کو کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ پتھروں کی یہ ترتیب زمینی مخلوقات کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کو کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہ زمینی مخلوقات کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہوں۔ یہ تو ہے ایک افسانوی کہانی۔ اب اس جگہ کی حقیقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے ہائپربورین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر کارنک پتھر محض کسی مقبرے کے نشانات ہیں۔ ماہرین کے مطابق مقبرے کی تعمیر کے وقت ان پتھروں کو جان بوجھ کر ہندسی شکل میں رکھا گیا ہے جو کہ جیومیٹری کو بآسانی ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، چند عرصہ قبل جب ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اس حصے کی تصاویر لی گئیں اور ان تصاویر کو جب غور سے دیکھا گیا تو ماہرین نے اس پر مزید ریسرچ کی کہ ان پتھروں کو ضرور کسی خاص مقصد کے تحت یوں رکھا گیا ہے کہ ان میں موجود فاصلہ بالکل لکیروں کی طرح ایک جیسا ہے، جو کہ لمبائی اور چوڑائی میں 2860 میٹر ہے، اور یہ فاصلہ لمبائی اور چوڑائی دونوں میں بالکل برابر ہے، جبکہ زاویہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور تصاویر سے یہ ایک فیثاغورس مثلث بنائی گئی ہے، اور یہ پتھر باقاعدہ ایک جیومیٹریکل پیٹرن کے مطابق رکھے گئے ہیں، جبکہ بعض ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ پتھروں کے زمانے میں اس طرح کا جیومیٹریکل پیٹرن آخر کیسے ممکن ہوا، کیونکہ پتھروں کے زمانے میں فیثاغورس مثلث کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ فیثاغورس تقریباً 420 قبل مسیح وجود میں آیا۔
जबकि ये पत्थर 400 कबल मसीह से भी पहले इस जगह पर नस्ब किए गए हैं। तो नाजरीन, यूं इन पत्थरों के हवाले से और इस जगह के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन ने अपनी अपनी राय कायम की है। किसी ने हकीकी एतबार से तो किसी ने अफसानवी कहानियों के लिहाज से इस जगह पर मौजूद पत्थरों की तारीख बताई है, लेकिन इसकी असल हकीकत तो सिर्फ कुदरत ही को मालूम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम में से कौन इसको हकीकी और कौन इसको अफसानवी रंग देता है।